حکیم الامت، شاعر مشرق، عظیم فلسفی اور مفکر علامہ محمد اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر اور نظریات جو اسلامی فکر سے بھی ہم آہنگ ہیں کو اپنے اشعار میں ڈالا تاکہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالا جائے اور ان میں موجود انفرادی اور اجتماعی کمزوری کو دور کیا جائے۔ ان میں فلسفہ خودی اور تصور شاہین شامل ہیں۔ آج ہم اقبال کے تصور شاہین کے بارے میں جانیں گے۔ اقبال کہتے تھے کہ شاہین میں کچھ ایسی صفات ہیں جو اسے تمام پرندوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ انہی صفات کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان شاہین بن جائیں۔ آئیے ہم اقبال کے شاہین کی صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاہین کی پہلی خوبی بلند پروازی اور تیز رفتاری ہے، یعنی کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے اور بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ اپنے شکار کو بہت اونچائی سے دیکھ بھی لیتا ہے اور بہت تیز رفتاری سے اس پر جھپٹتا ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان شاہین کی طرح اپنے عزم اور ارادے اور اپنے مقاصد بلند تر رکھیں۔ یہ زندگی کے چھوٹے مقاصد یعنی گھر، گاڑی، بینک بیلنس، نئے ماڈل کا موبائل وغیرہ سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان میں کیا قابلیت اور صلاحیت دی ہے، اور اس قابلیت اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جب اپنا مقصد طے کر لے تو اسے حاصل کرنے میں ہمہ وقت سرگرداں رہے۔ مسلمانوں کی تن آسانی اقبال کو پسند نہیں تھی۔ وہ جہد مسلسل کو زندگی کا خاصہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک شعر میں آتا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کہ شاہین اپنے لہو کو گرم رکھنے کے لیے کبھی جھپٹتا ہے کبھی پلٹتا ہے، یعنی مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے، فارغ نہیں رہتا۔ شاہین کی دوسری خوبی دوربین ہونا اور تیز نگاہ رکھنا ہے۔ وہ آسمانوں کی سی بلندیوں پہ بھی اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ دور اندیش ہوں، آنے والے حالات اور واقعات کو پہلے سے بھانپ لیں۔ آج کل کے حالات میں علم و ٹیکنالوجی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ سائنس، علم و ٹیکنالوجی کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ حالات پر نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق درست فیصلہ کریں۔ ایک جگہ پر وہ مسلمان نوجوان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بین نے خدا بین نے جہاں بین، یعنی میں اس آنکھیں نہ رکھنے والے نوجوان مسلمان کے بارے میں کیا کہوں، نہ تو یہ اپنے آپ کو پہچان سکا، نہ خدا کو پہچان سکا، نہ ہی دنیا کو پہچان سکا۔ شاہین کی تیسری خوبی اس کا خوددار ہونا ہے۔ وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، بلکہ شکار کر کے مقابلہ کر کے کھاتا ہے۔ ایک مسلمان مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اس کی خودداری یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ مردار یا حرام رزق کھائے۔ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے قوت بازو پہ بھروسہ رکھے، اغیار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس سے ان کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ انسان اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں رہتا اور اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی قسمت کے فیصلے دوسرے کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ شاہین کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ درویش ہے، آشیانہ نہیں بناتا۔ ایک شخص جو مال و دولت، رشتوں کی قید میں پھنسا ہو، وہ کبھی اعلیٰ اور ارفع مقاصد نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس دنیاوی زنجیروں سے آزاد ہی نہیں ہو سکتا۔ اقبال مسلمانوں میں درویشی اور فقیری کی خصوصیت کو دیکھنا چاہتے تھے، جو شاہین کی صفت ہے، یعنی جتنا رزق ملا کھا لیا، اسے کل کے لیے ذخیرہ نہ کیا۔ نہ ہی وہ گھر بار بناتا ہے، نہ اس کی فکر میں گھلتا رہتا ہے۔ وہ اپنے مقاصد، اپنی سوچ، اپنی پرواز بلند رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گھروں تک قید نہیں کرتا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں،
کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نوجوان اپنے اندر شاہین کی یہ تمام صفات پیدا کر لیں تو انہیں ترقی کی منازل طے کرنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تمام صفات کو مد نظر رکھ کر سوچا جائے تو کیا آج کا نوجوان اقبال کا شاہین ہے؟ اور کیا وہ اقبال کا شاہین بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔